بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی تہجد میریکل اسٹوری۔ چلیں جی، بنا ٹائم کو ویسٹ کیے میں آپ کے ساتھ اسٹوری ذکر کرتی ہوں۔ یہ سسٹر کہتی ہیں، السلام علیکم نور اپی، امید کرتی ہوں آپ خوش ہوں گی، خیریت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور آپ کے رونق کے درود کے ممبرز کی اور جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی نیک اور جائز دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپی میں آپ کے ساتھ اپنی تہجد کی دعا قبولیت کی اسٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ جب آپ فری ہوں گی آپ میری اسٹوری ضرور شیئر کریں گی، میں ویٹ کروں گی۔ نور اپی، الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے دنیا کی تو تمام دولتیں دی تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سب سے بڑی توفیق ہے نماز کی اور ہدایت کی، وہ مجھے نہیں عطا کی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے میری ہر دعا ہمیشہ فوراً قبول فرمائی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں کچھ زیادہ ہی مصروف کر دیا تھا کہ مجھے آخرت کا کچھ ہوش ہی نہیں تھا، اور میں دنیا کے لوگوں میں اتنا بزی ہو گئی کہ مجھے صحیح غلط کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں جی کہ مجھے صحیح غلط کی سمجھ کب آئی۔ اپنی میں اور میری بیسٹ فرینڈز، ہمارے کلاس میں ایک لڑکی تھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مزید کلوز تھی۔ وہ میری بھی فرینڈ تھی لیکن بیسٹ فرینڈ نہیں تھی۔ ہم ساری بیسٹ فرینڈز مل کر اس کا بہت زیادہ مذاق اڑاتے، اس کو بہت زیادہ پریشان کرتے۔ وہ کبھی بھی وہ لڑکی کچھ نہیں کہتی اور ہمیشہ خاموش ہو جاتی ہماری باتوں پر، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ہم بہت زیادہ اس کی لیگ پولنگ کرتے تھے۔ وہ اپنی اسٹڈیز میں بھی بہت زیادہ اچھی تھی اور کلاس میں بھی اس کو بہت زیادہ عزت ملتی، لیکن ہم لوگ ہمیشہ ہی اس کی لیگ پولنگ کرتے اور اس کا مذاق بناتے اور اس کو بہت زیادہ تنگ کرتے۔ وہ ہمیشہ خاموش رہتی اور بس ہنستی۔ ابھی ایک دن اسکول میں ایک کمپٹیشن تھا۔ کمپٹیشن میں وہ لڑکی بہت زیادہ سمپل سا سوٹ پہن کر اور 2 پونی ٹیلز کر آئی۔ ہم نے اس کا بہت زیادہ مذاق بنایا اور ہم نے کہا کہ دیکھو یہ کیا لگ رہی ہے، بالکل ایک دم پاگل۔ اپنی اس ٹائم اس کو ہمارا انسلٹ کرنا اچھا نہیں لگا کیونکہ کمپٹیشن کا ماحول تھا، بہت سارے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ تھے۔ جب ہم نے اس کا مذاق بنایا تو سارے اسٹوڈنٹس اس پر ہنسنے لگے اور وہ بہت زیادہ رونے لگی۔ روتے ہوئے وہ اپنے گھر واپس چلی گئی اور وہ کمپٹیشن میں نہیں رکی۔ اس نے میم سے بولا کہ مجھے اب یہاں پر نہیں رکنا۔ اس کو سب نے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے روتے روتے اپنا برا حال کر لیا۔ اس کے فادر کو بلایا اور میم نے اسے اس کے گھر بھیج دیا کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ابھی یوں تو پارٹی کا ماحول تھا ایک طرح سے کمپٹیشن کا، ہم لوگ کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوا کہ ہم نے اس کو کچھ زیادہ ہی دل دکھا دیا۔ لیکن جب میں اپنے گھر آئی رات کو، جب میں سونے کے لیے لیٹی تو مجھے پتا نہیں کیوں اس کی یاد آنے لگی کہ آج وہ کتنا زیادہ روئی میری وجہ سے۔ لیکن اب بھی وہی بات ہے نا کہ بس مجھے یہ سوچ میں آ رہی تھی میری بات کہ مجھ سے میری وجہ سے اس لڑکی کو ہرٹ ہوا، لیکن یہ بات مجھے نماز تک نہیں لے کر جا رہی تھی۔ صرف میں ایسا سوچ رہی تھی مگر مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر، خوف یا اس لڑکی کو دل دکھانا، یہ ساری چیزوں کا مطلب مجھے ریئلائز ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اب بھی اس کے کچھ دن کے بعد میری ایک بیسٹ فرینڈ نے بتایا کہ وہ لڑکی اب دوسری سٹی شفٹ ہونے والی ہے۔ اب جہاں میں نے یہ بات سنی کہ وہ لڑکی دوسری سٹی شفٹ ہونے والی ہے تو پتہ نہیں کیوں مجھے بے چینی ہونے لگی، جو میں نے اس کا دل دکھایا تھا، اور میں نے اس لڑکی کو بہت زیادہ کالز کیے، میسج کیے، بٹ اس نے میرے کسی بھی کال میسج کا کوئی رپلائی نہیں دیا۔ میں نے اس کو الگ الگ نمبر سے بھی کال کی، وہ کال پک اپ کرتی اور فون کٹ کر دی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی کسی بھی طرح کی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رجوع نہیں کی اور بس اپنے آپ ہی کوششیں کرتی رہی۔ میں نے 1000 کوشش کری لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا میری کوشش کا۔ اس نے تو جیسے ٹھان لی تھی کہ اب میری طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، لیکن میرے دل میں یہ اذیت پیدا ہو رہی تھی کہ میں نے اس کا دل دکھایا ہے تو کیوں نہ اس کے دوسرے سٹی شفٹ ہونے سے پہلے میں اس سے معافی مانگ لیتی ہوں اور اپنا دل ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف سے صاف کر لیتے ہیں، پھر پتہ نہیں ہم زندگی میں دوبارہ ملیں گے بھی یا نہیں۔ اب بھی ماشاء اللہ سے میرے ممی پاپا نمازی ہیں،
میں نے اپنی امی کو ساری بات بتائی کہ امی میں اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، میں اس لڑکی کا بہت زیادہ دل دکھاتی تھی۔ تو میری امی نے مجھ سے کہا کہ نماز تو تم پڑھتی نہیں ہو، دین کی تو تمہیں کوئی توفیق ہی نہیں ملی ہوئی ہے، اب تم یہی کرو گی، دوسری لڑکیوں کا دل دکھاؤ گی، تمہیں پتہ ہے کہ دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ میری امی نے مجھے بہت زیادہ ڈانٹا اور میں خاموش ہو گئی۔ میں نے امی سے کہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ میرا کال اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور میں اس کے گھر جاؤں تو کیا منہ لے کر کے جاؤں گی کہ میں نے اس کو ہمیشہ اتنا زیادہ رلایا ہے اور اتنا زیادہ پریشان کیا ہے۔ میری امی نے مجھ سے کہا کہ تم نماز پڑھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری پکار ضرور سنیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہو کہ ہم دونوں کا دل ایک دوسرے کی طرف سے صاف کر دیں۔ ابھی امی کے بولنے کے بعد میں نے ڈنر کیا، اور ڈنر کرنے کے بعد میں نے عشاء کی نماز ادا کی۔ اب جب میں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی تب بھی میرے دل میں بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا، اور مجھے میرے سارے گناہ یاد آ رہے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد میں نے الارم لگا دیا فجر کی نماز کا، اور فجر کی نماز میں اٹھی الارم لگانے کی وجہ سے، اور پتہ نہیں اپنی میں تو فجر کا الارم جیسے ہی بولتا تھا فوراً بند کر دیتی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیکن اس دن مجھے اٹھا دیا، اور میری امی نے مجھے سورہ اخلاص کو اس ترکیب کے ساتھ پڑھنے کو بتایا تھا اور کہا تھا کہ تم دعا کرنا اس ترکیب سے، سورہ اخلاص کو پڑھ کر اگر تم دعا کرو گی تو تمہاری دعا فوراً قبول ہوگی۔ میں جب فجر کی نماز کے لیے اٹھی میں نے وضو کیا اور جانماز بچھا کر فجر کی نماز ادا کی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں دعا میں اتنا زیادہ روئی ابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ مجھے جیسے میرے سارے گناہ یاد آ گئے، وہ ساری اذیتیں یاد آ گئیں جو میں نے اپنی بیسٹ فرینڈ کو دی تھی، اور میں اس کا دل دکھاتی تھی۔ ابھی میرا نیچر ایسا تھا کہ میں بنا سوچے سمجھے ہر کسی کی انسلٹ کرتی، اب چاہے وہ میری بیسٹ فرینڈ ہو یا میری کلاس میٹس ہوں یا کوئی اور اسکول کا بچہ ہو، میرا ہر کسی کے ساتھ یہی نیچر تھا کہ میں اس کی لیگ پولنگ کرتی اور اس کا مذاق بناتی۔ لیکن اس دن فجر کی نماز کے بعد مجھے میرے سارے گناہ یاد آ گئے اور مجھے بہت زیادہ رونا آیا، میری آنکھوں میں جیسے کہ آنسو بھر گئے تھے، اور میں نے سورہ اخلاص کو اس ترکیب کے ساتھ پڑھا۔ میرے آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کس قدر رو رہی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر رہی تھی کہ میں نے اپنی بیسٹ فرینڈز کو اور اس لڑکی کو کتنی زیادہ تکلیف دی، جو لڑکی ہمیشہ میری تکلیف دینے کے بعد بھی مجھ سے کچھ نہیں کہتی تھی، بس خاموشی کے ساتھ ہنستے ہوئے چلی جاتی تھی۔ لیکن اس دن واقعی میں نے اس کا بہت زیادہ دل دکھایا تھا، سب کے سامنے وہ۔ اب بھی میں نے سورہ اخلاص پڑھی، سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد میں نے اللہ الصمد کو 300 مرتبہ پڑھا۔ 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں نے سورہ اخلاص کو جو تھا وہ مکمل کیا۔ مکمل کرنے کے بعد میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی، اور بہت زیادہ رو رو کر میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ میں اس سے زیادہ کبھی نماز میں نہیں روئی تھی، ویسے تو میں نماز پڑھتی ہی نہیں تھی، لیکن اگر میں نے کبھی نماز پڑھی بھی تو مجھے رونا ہی نہیں آتا تھا۔ لیکن اس دن مجھے واقعی میں میری غلطی کا بہت زیادہ احساس تھا، جو کہ شاید میں سمجھتی ہوں کہ مجھے صحیح وقت سے ہو گیا تھا۔ اس طرح سے رو رو کر دعا کرنے کے بعد میں جانماز سے اٹھی، میں نے جانماز اپنی رکھی اور میں نے بریک فاسٹ کیا۔ صبح 11 بجے جب میں نے اپنا فون چیک کیا تو الحمدللہ اسی لڑکی کا میرے پاس میسج آیا ہوا تھا، اور اس نے مجھ سے لکھا تھا کہ تم نے مجھے اتنے سارے کال اور میسج کیے لیکن میں نے تمہارا جواب نہیں دیا، غصہ ہم دونوں کو تھا، لیکن تمہیں پتہ ہی ہوگا کہ میں دوسری سٹی شفٹ ہونے والی ہوں، تو میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ تم سے دل صاف کر کے جاؤں، کیا فائدہ دلوں میں باتیں رکھ کر میں دوسری سٹی شفٹ ہو جاؤں اور زندگی میں دوبارہ پتہ نہیں ہم لوگ ملیں گے بھی یا نہیں۔ ابھی میں بتا نہیں سکتی، یہ میسج دیکھنے کے بعد مجھے ایسا فیل ہوا کہ دنیا کی سب سے زیادہ لکی لڑکی میں ہوں، اور اس دن کے بعد سے الحمدللہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ میں تہجد بھی پڑھا کروں، لیکن ابھی مجھے تہجد کی مکمل توفیق نہیں ملی ہے۔ آپ سب لوگ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے تہجد کی مکمل نماز پڑھنے کی توفیق ملے اور میں روزانہ پابندی سے تہجد کی نماز ادا کروں۔ اچھا جی، سٹوری مکمل کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک بات پھر سے بتا دیتی ہوں انہوں نے کس طرح سے پڑھا سورہ اخلاص کو، اور جو انہوں نے سورہ اخلاص جس طرح سے پڑھنے کے لیے بتائی ہے وہ میرا بھی آزمایا ہوا عمل ہے، میں بھی اکثر جو ہے اسے پڑھتی ہوں جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ تو جی آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے،
آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے. سورہ اخلاص میں جب آپ اللہ الصمد پر آئیں گے تب آپ نے وہاں پر رک جانا ہے, اور رکنے کے بعد آپ نے اللہ الصمد کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے پھر پوری سورہ جو ہے اسے مکمل کرنا ہے. اول آخر آپ نے 3 ٹائمز جو ہے درود ابراہیمی اس کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ میں نے بھی اسے جب بھی آزمایا ہے, میری دعا بھی جو ہے وہ ایک ہی دن کے اندر جو تھی وہ قبول ہو گئی تھی. یہاں تک کہ میں نے اسے کچھ دن جو تھا وہ عصر کے بعد پڑھا تھا, تو الحمدللہ میری دعا جانماز سے اٹھنے سے پہلے ہی جو ہے وہ قبول ہو جاتی تھی جب بھی میں اسے پڑھتی تھی. اور اکثر جب میں اسے پڑھتی تھی تو انہوں نے جیسے فجر کے بعد آپ کو بتایا, میں عصر کے بعد پڑھتی تھی. آگے یہ سسٹر لکھتی ہے, میرا میسج ہے آپ سب لوگوں کے لیے, اسٹریم مسلمہ کے سارے فالوورز کے لیے. آپ لوگ کبھی بھی ہار مت مانیں. دعا میں 1 سال 2 سال 1 مہینے, ہو سکتا ہے 1 ہفتہ لگے, یا پھر کبھی کبھی 10 سال بھی لگ جاتے ہیں, لیکن آپ لوگ کبھی بھی ہار مت ماننا. یہ مت سوچنا کہ دعا پوری نہیں ہو رہی. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی دعائیں سنتے ہیں, بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے اور دعائیں کرتے رہنا ہے. ایک دن آپ کو وہ چیز یا تو نصیب ہو جائے گی جو آپ دعاؤں میں مانگتے ہیں, یا انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ کچھ بہترین سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نواز دیں گے. لیکن دعا کرنا نہیں چھوڑنا. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو ضرور سنتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ دعاؤں سے آپ کی کتنی زیادہ پریشانی اور مشکلات حل ہو جاتی ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دعا مانگنا بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ لوگ کو دی ہے. میرے پاس تو یہ بلیسنگ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی آئی ہے, لیکن آپ لوگ جو اتنی دعائیں مانگتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نعمت ہے. تو آپ لوگ کبھی بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا. میری اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی دعاؤں پر کن فرما دیں, اور نور اپی آپ کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین معجزے کر دیں. آپ کی دل کی تمام جائز حاجتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول اور منظور فرمائے. آمین ثم آمین. اپی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے قریب کسی کو کرنا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کسی بھی ذریعے سے اپنے قریب کر لیتے ہیں. میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, لیکن میرے پاس صرف ہدایت نہیں تھی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے نماز کی توفیق دی, وہ بھی کس طرح سے کہ مجھے میرے ہی گناہوں کا صحیح وقت پر احساس ہو گیا. اگر میری فرینڈ دوسری سٹی شفٹ ہو جاتی اور مجھے میرے گناہ کا احساس نہیں ہوتا تو کبھی بھی ہم دونوں کا دل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صاف نہیں ہوتا. اور میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی اپنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے قریب سے دعاؤں کو سنتے ہیں. یہ بات مجھے اب پتہ چلی جب میں نے خود نمازیں پڑھنا شروع کری اور خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کری. شرط صرف اتنی ہے کہ آپ کا دل بالکل صاف ہو اور آپ کی توبہ بالکل سچی ہو, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور سنتے ہیں اگر ایماندار ہو کر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں مانگے. بے شک جی بے شک, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بہت سارا اجر عطا فرمائے, اور اب آپ ہمیشہ جو ہے وہ ہدایت کی راہ پہ چلیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دین اور ایمان کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کا نصیب نیک کریں, ہمیں کامل ایمان عطا کریں, ہمیں کامل اخلاص عطا کریں. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں.